الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ گناہ کی وہ تعریف اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو گناہ کی کیا تعریف ہے؟ دیکھیں، دو ہی رستے ہیں اور دو ہی عبادتیں ہیں۔ یا تو بندہ جنت کے رستے پہ چل رہا ہے اور یا پھر جہنمی قافلے کی طرف فالعیاذ باللہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اسی طرح یا تو بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں چل رہا ہے اور یا پھر شیطان کی تابعداری میں چل رہا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے رحمان خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ شرطیں تین ہیں: اسلام، ایمان یا اسلام، اور پھر اخلاص، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ عمل ہو۔ اور گناہ جو ہے وہ دو قسم کے ہیں۔ گناہ ہے ایک اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کرنا، جیسے نماز کا حکم دیا گیا اور نماز نہ پڑھنا، یہ گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا ہے جو منع کردہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کا ارتکاب کرنا، زنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، غیبت ہے، چغلی ہے۔ یہ ہے مختصراً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ، جو رسول تم کو عطا کریں وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روکیں رک جائیں۔ تو اور ایک صحابی کہتے ہیں عرفت شر لا للشر، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں برائی کو اس لیے جانا کہ برائی کو پہچان سکوں، تاکہ اس سے برائی کے لیے نہیں بلکہ اس سے بچنے کے لیے۔ تو بچوں کی یہی تربیت کرنی چاہیے گھروں میں، اور سب سے بہترین تربیت کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ والدین ہوتے ہیں۔ خود ان کی زندگی، خود سچ بولیں، اچھے کلمات استعمال کریں، اور بچے والدین کو دیکھ کے سیکھتے ہیں، ان کے اقوال کی پیروی کم کرتے ہیں، ان کے افعال کی پیروی زیادہ کرتے ہیں۔ اگر وہ خود نماز اور اطاعت شعاری میں، فرما برداری میں آگے ہیں تو بچے بھی وہی منہج کو اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح اگر والدین زبان سے تو بڑا ان کو کہتے ہیں لیکن اپنی ان کی زندگی خالی ہے ان چیزوں سے، تو بچوں پہ برے اثرات پڑیں گے۔ بچے جو ہیں وہ جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آپ آئیڈیل بن جائیں، نیک بن جائیں اپنے بچوں کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی بچے خود بخود نیک ہو جائیں گے آپ کے عمل اور آپ کے کردار کو دیکھ کر۔ اور دعا بھی والدین کی اس میں ضروری ہوتی ہے۔ ایک اور اہم چیز کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ضمیر میں، اس کے نفس کے اندر یہ ڈال دیا ہے، الہام کر دیا ہے کہ جو صحیح چیز ہے اور بری چیز ہے، کہ یہ فاجر ہے، یہ غلط چیز ہے، اور یہ صحیح۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام میں مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، جو دل میں کھٹکے بندہ جو ہے وہ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تو اسے ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ یہ بھی گناہ کی تعریف ہے کہ آپ ڈریں کہ لوگوں کو اس کا خبر نہ ہو جائے اس چیز کی، اور چھپ کے کریں، اور پھر جو ہے دل میں بھی کھٹکے کہ یہ صحیح نہیں ہوا کام، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ اور جب یہ ضمیر بندے کا مر جائے تو پھر اسے آپ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا ختم ہو جائے انسان میں تو پھر جو مرضی وہ کرے، اسے پھر فرق نہیں پتہ لگتا حق و باطل کا اور ہر چیز کا۔ تو اس کو ضمیر کو مرنے نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پہ رحمت ہوتی ہے کہ اسے احساس ہو گناہ کا، اسے غلطی کا احساس ہو اور وہ معافی مانگ لے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں تمام بنی آدم جو ہے خطاؤن ہیں، غلطی کرنے والے ہیں، اور ان میں بہترین وہ ہیں خیر الخطائین، ان میں اچھے کون ہیں غلطی کرنے والے؟ وہ ہیں توابون، جو توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے پھر رب سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کہتے ہیں علم عبدی کہ ان لہ رب یغفرہ، کہ بندے کو پتہ ہے کہ اس کا رب ہے جو اسے معاف کرتا ہے۔ پھر بندہ گناہ کرتا ہے، پھر رب جو ہے اسے معاف کرتا ہے، پھر بندہ گناہ کرتا ہے، پھر رب اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں تھکتے، بندہ تھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ معاف کرنے والے ہیں۔ گناہ ہو تو جلدی اس میں جو ہے فوراً ہی جو ہے بندہ معافی کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ انسان کمزور ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، اور بھول بھی جاتا ہے اور غلطی بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔